بس آپ اجازت دیں ہم دو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، یہ سارا طائف جو ہے نا بیچ میں پس جائے گا انہوں نے جو حرکت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کی اگلی نسلوں میں مسلمان دیکھ رہا ہوں۔ سب سے پختہ دوستی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے خلیل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ دوستی کر لیں، تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل چن لیا۔ انسان تنگ دست ہو لیکن تنگ دل نہ ہو تو وہ جھونپڑی میں رہ رہا ہو پھر بھی وہ شاداں و فرحاں ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے۔ جو مصیبت، جو مشکل آئے اور ہمیں اللہ سے دور کر دے، وہ ابتلا نہیں ہوتی، وہ عذاب ہوتا ہے۔ جو رب کا لفظ ہے اس میں بہت زیادہ جامعیت پائی جاتی ہے۔ تو رب امن بھی دیتا ہے، رب انشراح صدر بھی دیتا ہے، رب علم بھی دیتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، سامعین اور ناظرین، پروردگار عالم کے پیارے کلام میں سے گزشتہ نشست میں سورہ البقرہ کی 124 نمبر آیت ہم نے پڑھی اور اس سے کچھ اسباق اخذ کیے، لیکن چونکہ موضوع تشنا رہ گیا تھا اس لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کہ اس کو مکمل کریں گے۔ تو آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا مفہوم میں دہرا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ باتیں ہوں گی جو انشاءاللہ پہلے نہیں ہوئی تھیں۔ تو مفہوم اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، بکلمات، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب پر پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو ہم نے یہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے عرض کیا اور میری ذریت، قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مگر اس میں ظالم شامل نہیں ہے۔ یہ مختصر مفہوم ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے ابتلا سے۔ ابتلا کا مطلب میں نے بتایا تھا آزمائش، امتحان، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امتحان بھی عربی کا لفظ ہے
اور فتنہ بھی عربی کا لفظ ہے اور ابتلا بھی عربی کا لفظ ہے. ان تمام کا ہم اردو میں آزمائش مطلب لے لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی دو لفظ جو ہیں وہ مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے، ان کا اطلاق تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے اور بڑی باریکیاں ہوتی ہیں. اس بارے میں نے عرض کیا تھا، اس لیے ان کی تشریحات میں تو آج ہم نہیں جا رہے. تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیں کہ ابتلا بھی امتحان ہے، آزمائش ہے. اس میں انسان کو طرح طرح سے پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے اور بہت سے آلام مصائب میں سے گزرنا پڑتا ہے. اس سے ملتی جلتی ایک اور بھی چیز ہے، اس میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ابتلا نہیں، وہ ہوتا ہے عذاب. عذاب میں بھی مشکلات، تکالیف، تباہی، بربادی اور حتیٰ کہ اور بہت کچھ. تو اکثر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں فرق کیا ہے، عذاب میں اور ابتلا میں. تو ان میں فرق یہ ہے کہ ابتلا جو ہے، جو آزمائش ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اس میں مبتلا کرتا ہے. آزمائش میں اللہ کے دوست آتے ہیں اس کی زد میں، اور عذاب میں جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہوتا ہے. عذاب اللہ کے دشمنوں کے لیے ہوتا ہے. اور عذاب میں انسان کا کھانا خراب ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. اور ابتلا میں اگر کامیابی سے گزرتا ہے تو انسان پروموشن ہوتی ہے، اس کی ترقی پاتا ہے، کامیابی اور کامرانی حاصل کرتا ہے. پھر اس میں اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جس کو بزرگان دین نے ہمیں بتایا کہ کیسے پتہ چلے کہ ایک بندہ جو ہے ابتلا میں مبتلا ہے یا اس پر عذاب ہو رہا ہے. یہ سوال جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ مشکل میں جب پڑتا ہے بندہ تو لامحالہ یہ خیالات آتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، یا کیا. آج ہی میری فون پہ بات ہو رہی تھی دوست سے، تو وہ کہتا ہے جی بڑا پکا نمازی سارا کچھ، تو کہتا ہے جی بس وہ بڑے حالات خراب ہیں، میں نے نماز بھی چھوڑ دی ہوئی ہے. پھر اس کو سمجھایا تو اس نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ پڑھا کریں گے. تو بزرگان دین نے یہ بتایا ہے کہ جو مصیبت، جو مشکل آئے اور ہمیں اللہ سے دور کر دے، وہ ابتلا نہیں ہوتی، وہ عذاب ہوتا ہے. پھر انسان کو گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کرے کہ وہ عذاب ٹل جائے. اور اللہ نے قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے، جن کے اوپر تو بڑے مضبوط فیصلے نافذ ہونے جا رہے تھے. اور مشکل آئے اور ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے، اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی یاد ہمارے دل میں اور زیادہ، ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں، اللہ سے وابستگی ہماری پختہ ہو جائے، تو یہ عذاب ہوتا ہی نہیں. سرے سے یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ ابتلا ہوتی ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے. اور دوست ہماری زبان میں ایک ہی لفظ ہے دوست، عربی زبان میں بہت سارے لفظ ہیں، ان میں جو سب سے پختہ دوستی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے خلیل. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ دوستی کر لیں،
تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل چن لیا، عام دوست نہیں، جو سب سے گہری قسم ہوتی ہے نا دوستی کی، وہ ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور اللہ نے خود چن لیا۔ اب کتنی بڑی دوستی اور کتنی پکی دوستی جس کو اللہ خود دوستی۔ اب اتنے بڑے دوست کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں جب ڈالتا ہے تو کتنی ساری آزمائشیں میں نے کلمات کی تشریح میں گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا۔ تو پہلا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عذاب میں اور ابتلا میں کیا فرق ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات بڑی اچھی طرح سے ذہن میں ہمیں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم جتنے مرضی کہیں کہ یہ گھر میری مرضی، یہ کائنات میری مرضی، یہ میری زندگی، میرا پرسنل معاملہ ہے، یا میرا جسم، یا جو مرضی کہیں آپ، لیکن یہ خود فریبیاں ہیں جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جس طرح کے ماحول میں سے گزارتا ہے وہ اس کی بہت بڑی مشیت کام کر رہی ہوتی ہے، وہ حکمت عملی اس کے پیچھے ہوتی ہے، بہت بڑی دانش ہوتی ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو حواس ہیں وہ صرف انسٹرومنٹ ہیں عقل کی مدد کرنے کے لیے، اور حواس عقل کو سمجھ نہیں سکتے کہ آنکھ عقل کو سمجھ جائے یا ہمارے کان جو ہیں وہ عقل کو سمجھ جائیں۔ اسی طرح سے عقل جو ہے وہ اللہ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کے لیے پھر یقین کی دولت ہے، ایمان ہے، ہدایت ہے، اور جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے اس سے سرے منہ کمی ہمیں نہیں کرنی، اتنا ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ سے خصوصی قربت رکھتے ہیں، عرفان الہی رکھتے ہیں، ان کا تعارف جو اللہ سے ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جتنا ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا اللہ کے بندے بتاتے ہیں، کم از کم اتنا ضرور سمجھنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، آزما کون رہا ہے؟ نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی ضدی ہے، نہ کوئی خود سر ہے، نہ کوئی شرارت کرنے والا ہے، رب آزما رہا ہے۔ اور رب کا ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ بڑا مختصر سا ہے، پالن ہار، روزی رساں، روزی دینے والا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، کیونکہ ہماری زبان چھوٹی ہے۔ عربی زبان بہت بڑی زبان ہے، اس میں بڑی وسعتیں ہیں، اور قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رب ہے وہ ایک ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کافی سارے نام ہیں۔ مثلا جبار نام لیں تو اس کی شان جبروت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اگر رؤوف نام لیں تو اس کی شفقت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ان تمام ناموں سے ہٹ کے جو رب کا لفظ ہے اس میں بہت زیادہ جامعیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ سے، رب کہہ کے صرف روزی نہیں مانگنی۔ میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہی دعا مانگی تھی
رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ کیا مانگا جا رہا ہے؟ امن۔ اب اس کے لیے کتنی بڑی بڑی بین الاقوامی کانفرنسز ہوتی ہیں اور ناکام ہو جاتی ہیں۔ اور کیا چیز؟ پیس، امن۔ اور اللہ کے خلیل دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، امن والا شہر بنا دے۔ اور کیا کہہ گئے؟ کس اسماء حسنہ میں سے کس اسم سے پکار رہے ہیں؟ رب کہہ کے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ موسیٰ علیہ السلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان فرما دے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ انشراح صدر کی، سینہ کھولنے کی۔ سینے کی تنگی تنگیوں میں سے سب سے بڑی تنگی ہے، اس لیے کہ گھر کھلا ہو، سینہ تنگ ہو تو گھر کی کشادگی جو ہے وہ انسان کو کھلا نہیں رکھ سکتی، آسانیاں نہیں مہیا کر سکتی۔ دل تنگ ہوں اور وسائل کی بہتات ہو تو انسان مسرور نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان تنگ دست ہو لیکن تنگ دل نہ ہو تو وہ جھونپڑی میں رہ رہا ہو پھر بھی وہ شاداں و فرحاں ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے۔ تو انشراح صدر مانگ رہے ہیں کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب سے، رب اشرح لی صدری۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ طٰہٰ میں، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ کو تو بن مانگے ہی کوثر عطا فرما دیا، سب کچھ آ گیا اس میں، لیکن یہ خاص طور پہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آپ فرمائیں، آپ کہیں، اپنے رب سے مانگیں، دولت نہیں، وسائل نہیں، دنیا نہیں، شہرت نہیں، کیا مانگیں؟ علم مانگیں۔ کیا کہہ گے؟ رب کہہ گے۔ تو رب امن بھی دیتا ہے، رب انشراح صدر بھی دیتا ہے، رب علم بھی دیتا ہے۔ پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہی فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میری اولاد کوئی نہیں ہے، مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالحین میں سے مجھے عطا فرما۔ تو اولاد مانگی جا رہی ہے، کیا کہہ کے؟ رب کہہ کے، رب کہہ کے اولاد مانگی جا رہی ہے، تو رب اولاد بھی دیتا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں جب میں نے گنی تو یہ نعمتوں میں شمار ہوتی ہیں نا، لیکن تھوڑا سا آپ کو دوسرا رخ بھی دکھاتے ہیں۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب ایک بھی بستی کافروں کی دنیا میں باقی نہیں رہنے دینی۔ پہلے دعائیں تھیں، اب جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، بد دعا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو دعا ہے، عین دعا ہے ہمارے
پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. بد دعا وہ ہوتی ہے جو ہمارے منہ سے غصے میں نکل جاتی ہے، وہ تو استحقاق کی بنیاد پر تھی. سمجھ آ گئی بات کی؟ آگے وجہ بھی بیان فرمائی آپ نے. فرمایا کہ گونگے بہرے تھوڑا ہیں، ہم نے آگے نسلیں دیکھ لی ہیں. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا، اور ان کی اولاد میں سے بھی فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے. تو اچھی طرح سے حال کو نہیں، احوال کو نہیں، بلکہ آئندہ نسلوں کو دیکھ کے تو آپ نے یہ نظر عام نظر نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے. یہی نظر تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آ گئے. طائف میں جبریل آ کے پوچھنے لگ گئے، بس آپ اجازت دیں ہم 2 پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، یہ سارا طائف جو ہے نا بیچ میں پس جائے گا انہوں نے جو حرکت کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کی اگلی نسلوں میں میں مسلمان دیکھ رہا ہوں. اب سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بعد میں کر رہا تھا رب کی. رب بہت بڑی ذات ہے اور ہر شے کے خزانے. ام من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، لیکن ہم ایک خاص معیار اور مقدار کے ساتھ عطا فرماتے ہیں جس کا علم ہمارے پاس ہی ہے، کمی کوئی نہیں ہے. لیکن چھوٹے برتن میں بڑی چیز ڈالنا حماقت ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں دانش، حکمت، دانا و بینا ہے. وہ چھوٹا پن ہمارا ہوتا ہے، ہم چھوٹے اپنے آپ کو خود کر لیتے ہیں. بات میں کر رہا تھا رب کی، چونکہ یہ وہ لفظ ہے جس کی تشریح نہیں کی تھی گزشتہ نشست میں.